رضی اللہ تعالی عنہ، آیا یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے یا غیر صحابہ کے لیے بھی ہے؟ مطلب کسی ولی کے لیے، کسی شہید کے لیے، کسی کے لیے یہ بولا جا سکتا ہے، اللہ کے نیک بندے کے لیے؟ تو اس کی حقیقت جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ انصار اور مہاجرین میں سے وہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، یعنی جنہوں نے پہلے ایمان لایا، والذین اتبعوہم باحسان، بڑی کمال کی بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں پہلے فرمایا کہ وہ مہاجرین اور انصار، پہلے صحابہ کرام کی بات کی کہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت اختیار کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے درجہ احسان میں ان کی اتباع کی ہے، ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، کس معاملے میں؟ جو کچھ انہوں نے کیا، وہ ایمان لائے، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا اس معاملے میں جن لوگوں نے ان کی اتباع کی درجہ احسان میں رہ کر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگی۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر کوئی قیامت تک جو بھی آئے گا، آ کر صحابہ کرام کی اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ بالکل مطلق عام سی بات ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا رضی اللہ عنہ، یہ اس کو دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ دو چیز، ایک ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ تو ہیں ہی نیک بندے، خاص لوگ، چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے لیے دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دعائیہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لفظ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی مانت نہیں ہے، یہ دعائیہ بھی ہے اور ایک رب کی طرف سے ویسے بھی ان لوگوں کے لیے خاص انعام ہے۔ یہ تو ہوئی پہلی آیت مقدسہ جس میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا عام لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ بولنا جائز ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، یہ صحابہ اکرام کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور غیر صحابہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسری آیت مقدسہ، وہ آتی ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے یہ وعدہ فرمایا، کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پھر ان کو جنت عدن عطا فرمائی، ومساکن طیبۃ، وہ کیا ہی عمدہ رکنے کی، قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنات عدن۔ اب عدن یہ بڑی خاص قسم کی جنت ہے۔ اس جنت کے بارے میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ عدن جنت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عدن دار اللہ، کہ یہ جنت عدن یہ اللہ کا گھر ہے، لن ترہا عین، کبھی بھی کسی آنکھ نے اس گھر کو دیکھا نہیں، ولم تخطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کبھی کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ اب آگے بڑی کمال کی بات ہے، وَلَا يَسْكُنُهَا إِلَّا غَيْرُ ثَلَاثَةٍ، اس میں صرف اور صرف تین قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ ہم النبیون والصدیقون والشہداء، اس میں صرف اور صرف تین قسم کے لوگ ہیں، ایک انبیاء ہیں، دوسرے صدیقین ہیں اور تیسرے شہداء ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقول اللہ سبحانہ وتعالی، اب اللہ تعالیٰ جنت کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے طوبی لمن دخل کی، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو تیرے اندر داخل ہو گیا۔ اب رب خود خوشخبری دے رہا ہے، یہ جنت عدن کی بات ہو رہی ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو تیرے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب اسی کے آگے دیکھیں کیا فرمایا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، پہلا گروہ تھا جن کے لیے عام جنتیں، پھر دوسرے گروہ میں فرمایا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، یہاں پہ بس نہیں کی، آگے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اس سے بھی بڑھ کر ایک
بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ، وہ اللہ کی رضا ہے، اور وہ یہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مطلب وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ورضوان من اللہ اکبر، یہ اصل میں عبارت تھی ورضوان من اللہ اکبر من هذه النعم، یہ پیچھے جو دونوں نعمتوں کا ذکر ہوا ہے نا کہ عام جانتے ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، یہ بھی ہے، فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے ورضوان من اللہ، اور وہ اللہ کی رضا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو مطلب یہاں بھی دیکھیں ورضوان من اللہ اکبر، یہ کسی کے لیے کوئی خاص نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے یا کوئی خاص گروہ ہے، نہیں، یہاں تک کوئی بھی رسائی پا سکتا ہے، کوئی بھی وہاں پہ جا سکتا ہے، بس وہ جانے والا ہو اور اس کو کوئی لے کے جانے والا ہو، تو یہ رب کی رضا بندہ پا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ البینہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ۔ اب یہاں پر سمپل سی بات ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، درجہ ایمان پر آگے، وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اب ان کی آگے وہ کیٹیگری بتا رہی ہے، ان کا مقام بتایا جائے، جزاؤہم عند ربہم، اب رب کے ہاں جو ان کی جزا ہے وہ کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سمپل سی بات ہے، جو بندہ اس رستے سے گزرتا ہے، رب کی معرفت پانے کی کوشش کرتا ہے، آخر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب رب اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ رب سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے، یہ بالکل کھلا میدان ہے، کوئی بندہ بھی ہمت کر کے رب کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، یہ عام ہے۔ تو اگر ہم کسی کے لیے کہیں گے کہ رضی اللہ عنہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، ہاں ان کے لیے ہے، بس یہ ایک عرف میں ان کے لیے عام ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کے ساتھ خاص ہے، یہ ہم کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اس دن، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس قیامت کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا، صادقین کو ان کا صدق، ان کی سچائی نفع دے گی۔ کس بات میں؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا، اور اس کے نفع کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ نفع اس صورت میں ہوگا کہ رب ان سے راضی ہو چکا ہوگا اور وہ رب سے راضی ہو چکے ہوں گے۔ اب اس میں ایک چیز ہے ویسے سوچنے والی کہ آخر یہاں پر جو صادقین کا لفظ ہے، یہاں پر صادقین سے کیا مراد ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر آگے فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اب جہاد صرف ایک نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے صرف جہاد ہے، وہ بھی جہاد ہے، لیکن اپنی جان کے ساتھ، مطلب اس کے علاوہ بھی خود کو پیش کیا، رب کو راضی کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی صادق لوگ ہیں، یہی صادقین ہیں۔ تو دوسری طرف وہاں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا، تو وہ نفع کس صورت میں ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انہی صادقین کی اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم فی سبیل اللہ ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ وہ جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے گئے نا مدینہ کی طرف، اس وقت ان کے ساتھ بڑی مشکلات پیش آئیں ان کو۔ للفقراء المہاجرین، مطلب وہ مہاجرین جو فقیر ہو کر وہاں سے گئے، مطلب جن کے ظاہر اخرجوا من دیارہم واموالہم، اب ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا تھا، واموالہم، جو ان کے پاس مال و متاع تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا تھا، مطلب سب کچھ وہ چھوڑ کر نکلے کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مراد ایک ہی چیز تھی، وہ اللہ کا فضل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ورضوانا، اور رب کی رضا مقصود تھی۔
صرف دو چیزیں تھی، ایک اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے اور دوسرے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سفر شروع کیا۔ لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ حقیقت میں رب کی نصرت ان کے ساتھ، رب کی رضا ان کے ساتھ تھی، اور رب نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ وہ سچے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن انہی سچے لوگوں کو ان کا صدق نفع دے گا۔ تو وہ جو نفع ہوگا وہ یہی ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مطلب کسی ایک بندے کے لیے اس کو خاص نہیں رکھا، اس مقام کو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ راضی ہونے کے لیے تیار ہو تو صحیح، رب تو تیار بیٹھا ہے، وہ تو اس نے پیدا ہی اسی لیے کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد کیا تھا؟ اسی کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ یہاں پر لیعبدون سے مراد لیعرفون میری معرفت ہے۔ تو معرفت کب ہوتی ہے؟ جب کسی کی طرف چلا جائے۔ عرفان مطلب اس چیز کو دیکھا جائے، اس کو پہچانا جائے، تو پہچانا تب بھی جاتا ہے جب اس کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے، آگے نکلیں گے، تو رب کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ تو مطلب یہ رضی اللہ عنہ، یہ لفظ صرف صحابہ کرام کے لیے خاص نہیں ہے، یہ عام مومنین کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، صدیقین کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، شہداء کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، صالحین کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان سب کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ رضا حاصل کیسے ہوگی، ہم رب کے قریب ہوں گے کیسے؟ اس کا بھی بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا رستہ بتا دیا۔ وہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان مومنین سے، کہ یاد کرو وہ لوگ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اے محبوب جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، ان کے لیے رب نے فرما دیا لقد رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے اموال کو بھی خرید لیا، لے لیا، کس کے بدلے؟ بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دی۔ اب آگے دیکھیں، بڑی وہ ساری باتیں بتائی جائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک جہاد بھی سیف بھی کرتے ہیں اور جہاد بھی نفس بھی کرتے ہیں۔ جنگ سے واپس آئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ اب آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے، مطلب آپ بظاہر دیکھیں وہ میدان جنگ، ہاتھ میں تلوار، دشمن سے لڑائی، اور وہ جہاد اصغر اور گھر آ کر اکبر، یہ کیسے؟ وہ اصغر اس لیے ہے کہ تلوار اٹھائی، دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک ہی ہے، یا گردن اڑا دی یا پھر اپنی گئی، معاملہ ختم۔ یہ تو چند سیکنڈوں کا کھیل ہے۔ جب واپس آ کر یہ جہاد کرنا ہے تو پھر اس پر عمر بیتنی ہے، یہاں تو پھر دن رات، یہاں تلوار بھی نہیں چلائیں گے ڈائریکٹ۔ یہ وہ پہلوانوں کی دیکھی ہوئی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی ایک نیچے کبھی دوسرا نیچے۔ تو جب شیطان کے ساتھ ہوگا تو پھر کبھی آپ نیچے کبھی وہ نیچے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی مارو گے اور کبھی مارے جاؤ گے، دونوں صورتیں ہوں گی۔ لیکن جو استقامت پائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ برحق ہے، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ پہلے بھی فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تینوں کے اندر اس کا یہ وعدہ برحق تھا۔ تو وعدہ کیا تھا؟ یہی وعدہ تھا جو پیچھے ہم نے کیا ہے نا، کہ ہم نے خود کو بیچ دیا، خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اب اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کوئی ہے؟ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا نا، یہاں تک پہنچائے، خود کو پیش کیا، تو اس کے بعد جا کر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فاستبشروا، اب خوشی مناؤ، کس بات پر؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اب تم خوشی مناؤ جو تم نے خود کو پیش کر دیا ہے، جو تم نے بیعت کر دی ہے، بَایَعْتُمْ بِهِ، اس رب کے ساتھ۔ اب اس بات پر تم خوشی مناؤ۔ آخر بشارت آتی ہے جب بندہ اس راہ پر نکلتا ہے نا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، پھر وہی بات ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی ایسے تو نہیں ملتی نا، یہ وہی ہے جیسے اپنے اندر سے نفس مارنا۔ تو اس سے ثابت یہی ہوا کہ یہ جو لفظ رضی اللہ عنہ ہے، اس کو ہم صرف اور صرف صحابہ کرام کے ساتھ نہیں خاص کر سکتے۔ لیکن ایک چیز آئی مطلق ہے، اب جتنی بھی یہ ہم نے قرآن پاک کی آیات مقدسہ پڑھی ہیں، اب ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی چیز خاص نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے لفظ۔ تو جو چیز مطلق ہے ہم اس کو خود کیوں
مقید کر رہے ہیں. اصل زیادتی تو وہ کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز خاص ہے. جو چیز خاص ہے ہی نہیں ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے خاص کر رہے ہیں. یہ تو سمجھے ہم اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. تو دوسری طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنے نفس کی پیروی. تو گویا یہ لفظ ہم صحابہ کرام کے لیے بھی بول سکتے ہیں اور غیر صحابہ کے لیے بھی بول سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں. اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین.